یہ مرزا صاحب کون ہے جس کو اہل سنت والجماعت کے عالموں نے ممبر پر بیٹھ کر کافر کے نعرے لگوائے؟ سب سے پہلے ہم ان کا نام جانتے ہیں اور ان کا مسلک جانتے ہیں کہ ان کا کون سا مسلک ہے۔ ان کا نام محمد علی مرزا ہے اور انہوں نے پڑھائی انجینئر کی تھی، اس لیے ان کو انجینئر مرزا کہا جاتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ وہ پہلے کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو سب سے پہلے وہ بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی کٹر بریلوی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا گلا پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے مارنا تو بریلوی میں ہی مارنا۔ پھر 2007 تک بریلوی رہے، پھر وہ 2007 میں دیوبندی بن گئے، پھر انہوں نے 2014 میں اپنا یوٹیوب چینل کھولا، پھر انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے پیر جمانے شروع کر دیے اور یہ کہنے لگے کہ فرقہ پرستی بند کرو اور سب اہل کتاب یعنی مسلمان بن جاؤ۔ انہوں نے دیوبند کو چھوڑا، بریلوی کو چھوڑا اور صرف مسلمان بن گئے۔ پھر انہوں نے یوٹیوب پر ایسے ویڈیو ڈالے کہ لوگ ان کے ویڈیو دیکھ کر انسپائر ہونے لگے اور چینل گرو کرنے لگی۔ 2014 میں ان کے یوٹیوب پر کم سے کم 1000-2000 ویو آ رہے تھے۔ اب آج میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک ان کے چینل پر سبسکرائب 2 ملین سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ آئیے اب اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تمام علماء کرام ان کو آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں ہر کوئی فرقے میں بٹا ہوا ہے۔ جو بریلوی ہے وہ دیوبند کے وہاں نہ نماز پڑھتا ہے، وہاں کا کھانا کھاتا ہے، نہ وہاں کا پانی پیتا ہے، ہر کوئی اپنا فرقہ چلا رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، بلکہ میں صرف مسلمان ہوں۔ کسی بھی فرقے میں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں گالیاں دینے لگے اور سب سے بڑا فتنہ سمجھنے لگے، اور علماء اہل سنت کہنے لگے جو اہل کتاب یعنی صرف مسلمان ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نہ میں بابی نہ میں وہابی، میں ہوں علمی کتابی۔ یہ نیا نعرہ آیا ہے، جبکہ سب سے بڑی بدعت یہی ہے علمی کتابی۔ 14 سال میں علمی کتابی کسی بھی فرقے کا نہ نام ہوا، نہ کسی امام نے کہا کہ میں علمی کتابی ہوں۔ البتہ قرآن عظیم جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن ایمان والوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیکن کہیں بھی علمی کتابی نہیں کہا۔ اور جب کتابی جن کو کہا وہاں کتابی کسے کہا قرآن نے؟ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو۔ تو گویا اس نے کتابی بول کے بتا دیا میں انہی کی ناجائز اولاد۔ یہ محمد علی مرزا ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کا بھی بولا ہے۔ کیا ان کی اوقات ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیحت کر سکے؟ آپ مولا علی کو مشورہ دیں گے؟ جی میں تو کہتا ہوں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے ہم انہیں بھی مشورہ دیتے۔ مثلا میں ایک مشورہ ضرور دیتا کہ جب نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار نہ دے دے کہ چاہے تو وہ امت میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو میں حضور کو مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ آپ امت میں ہی رہیں۔ ماں فاطمہ الزہرا نے کبھی نصیحت نہیں کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، نہ صحابہ کرام نے کبھی نصیحت کی۔ کیا ان کی اوقات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیحت کر سکے؟ یہ انسان صحابہ کرام کا گستاخ ہے، جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کو تو ایک ثواب ملتا تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے۔ موبائل پہ پڑھنے والے کو 2 ثواب مل رہے ہیں، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے۔ اے پھکی جے انجینئرنگ کران گے تواڈے نال اللہ دے فضل نال، ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب۔ آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ کہتا ہے کہ جو انسان موبائل فون میں قرآن شریف پڑھے گا ان کو صحابہ کرام سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اود پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اود پہاڑ 15 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بعد آنے والے لوگ اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرے صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو تمہارے اتنا سونا خرچ کرنے کے بعد بھی میرے صحابہ کی ایک مٹھی خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں
कोई शख्स किसी सहाबी को काफिर कह दे तो इससे ये नहीं होगा हम उसको काफिर कहें। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नज़दीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करें। अब मिर्ज़ा साहब की ये बात सुने। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। जो सहाबा को काफिर कहे उसे हम काफिर नहीं कह सकते, बल्कि जो मिर्ज़ा साहब को काफिर कहे उसे हम काफिर कह सकते हैं। इसलिए हमें इस फ़िरके से बचना चाहिए, न इनके वीडियो को देखना चाहिए, न कभी इनकी तकरीर को सुनना चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको सच्चे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।